نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو موضوع ہے یہ ہے اولیاء اکرام کے بارے میں، تصوف کے حوالے سے ہے، یعنی ایک ولی کی زندگی کیا ہے، اور یہ جو الزامات عائد کیے جاتے ہیں تصوف پر کہ تصوف یونان سے آ گیا ہے اور یہ تصوف جو ہے تو اس کا تعلق ہندو سے ہے، اور تصوف ایک علیحدہ سے مذہب ہے جس کے اندر انجینئر محمد علی مرزا اور جس کو میں علمی خسرہ کہتا ہوں، اور ایک ہے ہمارے محترم، بلکہ کیا محترم، اللہ تعالیٰ ایسے محترموں سے امت نبی علیہ السلام کو نجات عطا فرمائے، جاوید احمد غامدی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو تصوف ہے یہ علیحدہ سے دین ہے۔ میں غامدی صاحب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اور ان سب لوگوں سے، انجینئر محمد علی مرزا اور یہ جتنے بھی اس ٹائپ کے، یہ جن کی سوچ اور فکر میں میچیورٹی نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ آپ کے پاس اس کا کیا ثبوت ہے کہ تصوف ایک پیرالل دین ہے؟ اصحاب صفہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس چبوترے پر رہا کرتے تھے، اور اصحاب صفہ وہ حضرات تھے کہ جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ فرمایا کہ آپ ان کے پاس بیٹھیں۔ جب کفار قریش جو سرداران قریش تھے انہوں نے ان کو اپنے پاس سے ہٹانے کی کوشش کی، باقاعدہ اس کے بارے میں آیت نازل ہوئی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں تشریف رکھتے تھے تو فرماتے تھے کہ مجھے اس بات پر بہت وہ شکر ادا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا کیے ہیں جن کے پاس بیٹھنے کا مجھے حکم دیا ہے۔ یعنی ہم کہتے ہیں بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ربائی ہے پوری ایک، اور اس میں مطلب ہے کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ نبی علیہ السلام ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ارشاد فرما رہے ہیں آپ ان کے پاس بیٹھا کریں۔ کن کے پاس؟ جن کے پاس کپڑے پورے نہیں ہیں۔ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک صحابی کی ٹانگ سے، کیونکہ ایک ہی کپڑا تھا تو کپڑا انہوں نے ناف کے پاس باندھا ہوا تھا، جس سے ان کی جو ہے نا، جو اوپر انہوں نے باندھا ہوا تھا اپنے اس کو کپڑے کو گلے کے پاس باندھ لیتے تھے، ناف کے پاس تو ہم یہاں پر جو جس طرح تہمت باندھتے ہیں اس طرح وہ یہاں پر باندھتے تھے تاکہ وہ اوپر سے نیچے تک وہ ڈھک جائے، لیکن کپڑا اتنا چھوٹا تھا کہ آپ کی ران کھل گئی ان صحابی کی۔ تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ اپنی اس ران کو چھپاؤ۔ یہ وہ لوگ تھے تو جو ہمارے صوفیاء گزرے ہیں، جو ہمارے فقراء گزرے ہیں، جو اللہ کے اولیاء گزرے ہیں، یہ اولیاء اسی رنگ ڈھنگ کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ انہوں نے اس طریقے سے کھانے نہیں کھائے پیٹ بھر بھر کے۔ وہ انجینئر محمد علی مرزا جس طرح آم کھا رہا تھا اور جس طریقے سے وہ اس ویڈیو میں ٹی وی دیکھ رہا تھا، وہ بالکل ایک غیر شرعی طریقہ تھا کھانے کا۔ سنت طریقہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام مبارک جب غذا تناول فرماتے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھل تناول فرماتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک لگا کے کھانے سے منع کیا۔ پھر کھانے کے دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور چیزوں کے اندر مشغول رہنے کا جو ہے نا، وہ نعمت خداوندی کے ساتھ ایک بے ادبی ہے۔ لیکن انجینئر صاحب عام اس طرح کھا رہے تھے جس طرح ایک جاہل اور مربھکا ہوتا ہے نا، مربھکا جس کو کوئی 50 سال تک کچھ نہ ملا ہو کھانے کو، اور موت کا وقت قریب ہو اور وہ کھا رہا ہو، تو اس طرح انجینئر مرزا وہ آم کھا رہا تھا۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ بہرحال میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں صرف اس جگہ پر کہ تصوف کا تعلق نہ تو یونان سے ہے اور نہ ہی کس سے ہے جی، ہندوازم سے ہے۔ ہر مذہب کے اندر مسٹیسزم رہا ہے، اور یہ لفظ یوز کیا انجینئر محمد علی مرزا نے کہ جی مسٹیسزم، صوفیزم۔ دیکھیں جی، یہ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں، صوفیزم کا تو ابھی لفظ بھی نہیں آیا تھا۔ مسٹیسزم فرسٹ ٹائم 19th سینچری میں استعمال ہوا ہے، 1800 سم تھنگ میں مسٹیسزم کے ساتھ یہ ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے گریک سے۔ تو کس جگہ پر یہ صوفیزم اور مسٹیسزم لے کر آ گیا؟ یہ انگریزوں کی ٹرمینالوجی ہیں، آپ نے اپنی ٹرمینالوجی کو دیکھنا ہے۔ تصوف عربی زبان کا لفظ ہے، صوف روئی اون کو کہتے ہیں، روئی کو کہتے ہیں، یہ وہاں سے نکلا ہے۔ اس کی ایک اور جو روٹ ہے وہ بتاتی ہے صفا، یعنی اصحاب صفہ،
اس سے بھی اس کی جو ہے تو ایک روٹ کا ایکسٹریکٹ کرتی ہیں وہ کہ یہ صفا سے ہے، صفا اصحاب صفا وہ چبوترے والے جو ہے اس سے جو ہے نا، تو پھر دوسرا جو اس میں ایک وہ ہے وہ صفا سے ہے، صفا کا مطلب ہے قلب، صفائے قلب وہاں سے ہے۔ یہ میں بڑا مختصر، میں اس کے اوپر پورا ایک پروگرام کروں گا انشاءاللہ، جس میں میں ثابت کروں گا کہ تصوف پیرالل نہ تو دین ہے نہ عیسائیوں کا۔ عیسائی کیا کرتے تھے؟ عیسائی یہ کرتے تھے کہ وہ اس تصوف کو پریکٹس کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، وہاں پر نن ہوا کرتی ہیں عیسائیوں کے گرجوں میں، ان کو راہبہ کہتی ہیں، ننس کہتے ہیں ان کو، اور یہ ہوتی ہیں اس جگہ پر کچھ پریسٹ ہوتی ہیں۔ تو یہ تزکیہ نفس کے لیے یہ کرتے تھے کہ یہ رات کو بے لباس ہو کر مرد اور عورت اپنے گرجوں میں سوتے تھے۔ اس طریقے سے وہ کیا کرتے تھے، اس طریقے سے وہ اپنے نفس کو قابو کرنے کے لیے اس پر ظلم کیا کرتے تھے کہ ہم ساتھ سوئیں گے لیکن ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے کہ جو بے حیائی کا کام ہو۔ اور بھائی تم ننگے جو ساتھ لیٹ گئے ہو بے لباس ہو کر، بے حیائی تو سٹارٹ ہو گئی ہے۔ اور پھر کیا ہوا، پھر وہ کچھ کرتے 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 آخر میں وہ اس گند میں مبتلا ہو گئے۔ آج اٹھائیں اخبار اور پڑھیں کہ پریسٹ اور نن کے کیا تعلقات ہیں اور کس طریقے سے اس مسٹیسزم کا بیڑا غرق کیا گیا۔ اب آئیں جی، اس کے اوپر میں پوری ویڈیو بناؤں گا اور پھر میں آپ کو اس میں پورے وہ سب کچھ دوں گا۔ لیکن مسٹیسزم 19 سینچری میں استعمال ہوا ہے، اور صوفیزم یہ کوئی ورڈ ہی نہیں ہے جس کا تعلق اسلام کے صوفی کے ساتھ ہو۔ یہ انگریزوں کی پیداوار ہے، انہوں نے صوفیزم کا نام اس کو دے دیا ہے بس، کیونکہ ان کے پاس ازم ہر چیز کے بعد وہ ایک لگا دیتے ہیں، جو بھی چیز ہو، ہیومنزم، پاگلزم، انجینئرزم، غامدیزم، بس وہ جو بھی ہو نا اس کے آگے لگا دیں۔ غامدی صاحب کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے، ایک بھٹکا ہوا انسان ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا جس کو کہا کہ وہ سب سے بڑا عالم ہے، اس عالم کی کیا قدر ہوگی؟ اور جس کو انجینئر مرزا کہہ رہا ہے تو اس کی انجینئر مرزا کی کیا حیثیت ہے؟ اب آئیں جی، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے ان کے بارے میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے جو دوست ہیں، جو ولی ہیں، جو اس سے محبوب، جو اس سے محبت کرنے والے ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یہ جو اولیاء ہے، ولی کی جمع ہے، ولی کی جمع ہے، اور ولی جو ہے یہ ولیون سے، واو لام ساکن ہے اور پھر چھوٹی یہ کے ساتھ اس کے اوپر پیش ہے ولیو، یعنی اس کا مطلب ہے قریب، قربت، قریب ہونا۔ اور ولیو یہ اسم ہے اس ولیو سے، ولیو یہ اسم ہے ولیو سے، اس کا معنی ہے قریب ہونا، محبت کرنے والا، صدیق دوست، والنصیر مددگار۔ فَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ بِعِبَادِهِ بل بجميع خلقه قربا غير متكيف كما يدل عليه قوله تعالى نحن أقرب إليه من حبل الوريد وذلك القرب والموجب لوجود الممكنات۔ اور یہ فرماتے ہیں پھر آگے کہ وہ میں نے معنی آپ کو کر دیے نا جو ابھی میں نے آپ کو بتایا، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ جان لیں آپ نا کہ اللہ تعالیٰ کو ایک قرب خاص ہے اور ایک قرب عام ہے۔ ہر بندے سے ایک اللہ تعالیٰ کا قرب عام ہے، مطلب یہ وہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم اس کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے، اور اس کا پہلا جو ولایت کا جو پہلا مرتبہ انسان کو حاصل ہو جاتا ہے وہ ایمان لانے کے فوراً بعد حاصل ہو جاتا ہے۔ جو وہ پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ الرسولہ، یہ فوراً ولایت کی منزل میں داخل ہو جاتا ہے، یہ قرب عام میں اللہ کا ولی بن جاتا ہے جس کا قرب عام ہے۔ یعنی یہ سب وہ قرب ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہر ایک کو ایک نسبت اس کی حاصل ہے، لیکن یہ نسبت بغیر کسی کیفیت کے ہے، غیر متکیف ہے۔ اس طرح نہیں ہے کہ اس نسبت کو آپ اس طریقے سے دیں جس طرح میں اس کیمرے کے آگے اور اس لائٹ کے آگے قریب ہوں، جس طریقے سے یہ کتاب میرے قریب ہے، یہ ایک ایسا قرب ہے اس کتاب کا، میرے نزدیکیت ہے جس کو دنوب کہتے ہیں عربی میں، یہ اتنا میرے قریب ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک کیفیت کے ساتھ ہے، یعنی اس کا ایک مقدار ہے، اس کے اندر یہ کتنے انچ دور ہے، پھر اس کی ایک حیثیت ہے، اس کی ایک کیفیت ہے۔ ٹھیک، اب یہ جو قرب ہے نا، یہ قرب عام ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کو یہ جتنی بھی
تعلق ہے اللہ کی اس کے ساتھ ہے۔ ایک وہ قرب عام ہے کہ جو انسان کو جو ایمان لاتا ہے اس کو وہ ولی کا اسم جو ہے نا وہ اس کو حاصل ہو جاتا ہے، ٹھیک جی۔ اور یہ جو دونوں قرب ہیں، یہ جو دونوں قرب ہے، قرب خاص اور قرب عام، دوسرا قرب خاص ہے وہ میں اس کے ساتھ ہی بیان کرتا ہوں بھی آپ کو۔ وہ جو قرب عام ہے نا اس کے ساتھ ہی قرب خاص بھی ہے، اور یہ جو قرب ہے دونوں قرب ان کو اسم کے اندر ایک اشتراک ہے، یعنی قرب عام قرب خاص آپ دیکھ رہے ہیں، یہ قرب جو ہے نا یہ اسم ہے قرب، اس کے اندر یہ دونوں آ رہے ہیں، لیکن عام کے ساتھ ان کی تخصیص کی گئی ہے، پھر ان کو جو فصل لے کر آئے ہیں بیچ میں اس کو جدا کیا گیا، کیوں کہ ایک جو قرب عام ہے نا وہ تو عام مخلوق کے ساتھ ہو گیا اور جو لوگ ایمان لے آئے ان کے ساتھ ہو گیا جو قرب عام ہے۔ جس طریقے سے ایک حدیث میں آتا ہے کہ قرب کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ مومن قوی الی اللہ اقرب الی اللہ من المومن الضعیف، مومن القوی اقرب الی اللہ من المومن الضعیف، مومن قوی اللہ کے زیادہ قریب ہے مومن ضعیف سے، ٹھیک جی۔ تو یہ وہ جو قرب ہے نا یہ اس لیے کیونکہ جتنا انسان قوی ہوگا مومن اور جو ضعیف ہوگا وہ دور ہوگا اس قرب خاص سے، اور جو قوی ہوگا وہ قرب خاص کے قریب ہوگا۔ اب قرب خاص وہ چیز ہے، یہ بھی قرب خاص جو ہے یہ بھی اس کی بھی کوئی کیفیت نہیں ہے، یہ بھی ایک ایسا قرب ہے جس کے اندر محبت ہے اور یہ اس کو قرب محبت کہتے ہیں۔ اور ادنا درجات حاضر قرب یحصل بمجرد الایمان، کفار کو بھی ایک قرب ہے اللہ کے کریم کے پاس، اللہ کریم کے ساتھ، لیکن جو ایمان ہے نا جو عام آدمی ہے جو مومن ہے وہ اللہ کا ولی ہے، وہ ولی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ ان کی بھی شارک سے قریب ہے اگر وہ اس کو پہچاننے کی کوشش کرے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ٹھیک ہے نا جی، الیہ وہ کون ہے؟ وہ اللہ کی تمام مخلوقات ہے، لیکن جس میں ولی کا ذکر آتا ہے نا جس طرح وہ سورۃ البقرہ میں ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ دوست ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ان مومنین کا جو ایمان لائے ہیں، ان کا دوست ہے، وہ ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف، گمراہی سے ہدایت کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ وہ ولایت ہے جس کو قرب عام میں یہاں پر ولی قرب عام کے معنی میں مذکور ہے، قرب عام کے معنی میں مذکور ہے۔ اب جو قرب خاص ہے نا، قرب خاص یہ ہے کہ جو اصطلاح صوفیہ میں جس سے مراد لی جاتی ہے وہ ادنا ما یقتد به ویطلق علیہ اسم الولی، اور ادنا جس کا کہ اعتبار کیا جاتا ہے اور جس کا ولی کے اوپر جس اسم کا اطلاق کیا جاتا ہے اصطلاح صوفیہ میں، اور اس سے مراد یہ آیت ہے، اس آیت کے ذریعے سے بیان کیا جا رہا ہے، وہ یہ ہے جی من کان قلبہ مستغرقا فی ذکر اللہ، وہ پھر آیت کیا یسبحون اللیل والنہار لا یفترون ممتلیا بحب اللہ تعالی لا یسع فیہ غیرہ ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم فلا يحب أحدا إلا لله ولا يبغض إلا لله ولا يعطي إلا لله ولا يمنع إلا لله فهم المتحابون في الله۔ والصوفية العلية يسمون هذه الصفة بفناء القلب، فكان ظاهره وباطنه متحليا بتقوى ويقي نفسه أما يكرهه الله تعالى من الأعمال والأخلاق، فكان نفسه منزها عن الرذائل من الشرك الجلي والخفي والأخفى، من دبيب النمل ومن الحسد والحقد والكبر والهوى وغير ذلك، متصفا بمحاسن الأعمال والأخلاق۔ والصوفية العلية يسمون هذه الصفة بفناء النفس۔ اس کا اب آپ اس کو بہت غور سے اس کو سنیں جو میں اس کو بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ درجات بتائے گئے ہیں کہ صوفیہ کے نزدیک کون ہے جو اس قرب خاص کے اندر شامل ہوتا ہے۔ قرب عام میں نے آپ کو بتا دیا، قرب خاص یہ بھی غیر متکیف ہے، اس کی بھی کوئی کیفیت نہیں ہے، اور یہ محبت کا قرب ہے، وہ جو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتی ہے نا حدیث قدسی میں ہے کہ جو یہ بندہ جو ہے یہ میرا قرب حاصل کرتا ہے فرائض کو پورا کرنے سے، لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببته فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به۔ یہ حدیث بخاری میں اس کو حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا گیا۔ اب وہ کیا فرما رہے ہیں؟ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہیں وہ
اللہ تعالیٰ کی پاکی دن اور رات میں بیان کرتے ہیں، اور ان کو کوئی چیز بھی اللہ کے ذکر سے صبح و شام ہر وقت اللہ کے ذکر سے نہیں تھکاتی. ان کا جو ہے نا وہ بھرے ہوتے ہیں، ان کو جو وجود ہے، ان کو جو دل ہے وہ اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اللہ کی محبت سے پر ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس میں کسی غیر کو داخل ہونے کی اجازت بھی نہیں ہے. یعنی اگر ان کے ماں باپ ہوں، ان کے جو ہے نا ماں باپ ہوں، ان کے بیٹے ہوں، ان کے بھائی ہوں یا ان کا خاندان ہو، تو وہ کوئی بھی ان کی اس محبت میں شریک نہیں ہو سکتا. بلکہ وہ جب ان سے محبت کرتی ہیں تو اس لیے نہیں کرتے کہ ان کا باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، بہن ہے، رشتہ دار ہیں، بلکہ وہ اس لیے کرتی ہیں کہ وہ اللہ کی وجہ سے اس سے محبت کرتے ہیں، کہ اللہ نے حکم دیا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو اور محبت کرو، اور نبی علیہ السلام کی سنت جانتے ہوئے کرتے ہیں، اور ان سے وہ بغض نہیں رکھتے مگر اللہ کی وجہ سے. اگر کسی انسان سے وہ بغض رکھتے ہیں تو اس لیے کہ وہ اللہ کا نافرمان ہے، وہ اللہ سے محبت نہیں رکھتا. اگر وہ کسی کو دیتے ہیں تو اپنی ذات کی خاطر نہیں، نہ دکھاوے کی خاطر، بلکہ وہ کس لیے دیتی ہیں؟ وہ اللہ کے لیے دیتی ہیں. اور کسی کو اگر منع کرتی ہیں، اس کو نہیں دیتے، تو اس لیے نہیں دیتے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے اس کو نہیں دیتے، اس سے اس چیز کو دور کر دیتی ہیں، کیونکہ وہ اللہ کا نافرمان ہوتا ہے. وہ اللہ کے ساتھ جو ہے نا تو ہر قسم کی نافرمانی میں مبتلا ہوتا ہے. تو ان کا اگر کسی سے کچھ منع کرنا ہے تو بھی اللہ کے لیے، اور اگر کچھ دینا ہے تو بھی اللہ کے لیے. تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ فَهُمُ الْمُتَحَابُونَ فِي اللَّهِ، تو وہ سب کے سب اللہ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں. اور صوفیہ علیہ جو بلند درجہ کے صوفیاء ہیں، وہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں بفناء القلب. فناء قلب ایک ایسی صفت ہے اولیاء اعظام کی، اولیاء اکرام کی. فناء قلب ایک ایسی صفت ہے کہ جس کے اندر ایک صوفی جب اپنے قلب کو فنا کر دیتا ہے. فنا کیا کہتے ہیں قلب کو؟ قلب کے اندر ما سوا اللہ کے کسی اور کی یاد نہیں آتی، کسی اور کا ذکر نہیں آ سکتا، کسی اور کا تذکرہ نہیں آ سکتا. اگر ایک فقیر جو فناء قلب حاصل کر چکا ہے وہ جان بوجھ کر کسی کو سوچے بھی تو اس نے اپنے قلب کو اس حد تک مضبوط کر لیا کہ اس میں کسی اور کا ذکر داخل نہیں ہوتا، کسی اور کی محبت داخل نہیں ہوتی. یعنی اگر وہ دیکھتا ہے کہ اس کا بیٹا اللہ کی راہ میں سامنے شہید ہو گیا ہے تو اس کی توجہ وہاں سے ہٹے گی نہیں، اس حوالے سے کہ وہ اس میں غم اور فکر شروع کر دے، لیکن اس کی توجہ اسی اللہ کی طرف ہی رہے گی. ایسے کئی اولیاء اکرام گزرے ہیں. خود صحابہ اکرام نے جو شہادتیں دی ہیں، حضرت ابوبکر صدیق صاحب نے کیا فرمایا تھا عبد الرحمن سے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ میری سامنے کئی مرتبہ آئے، میں نے چاہا کہ آپ کو پھر میں نے چھوڑ دیا اپنا باپ سمجھ کر. تو ابوبکر صاحب نے فرمایا کہ اگر تم ایک دفعہ بھی میرے سامنے آ جاتے میں تمہیں نہ چھوڑتا. یہ وہ محبت ہے اللہ اور اس کے رسول کی کہ اولاد کسی کو نہیں. آپ نے اپنے والد ابو قحافہ کو تھپڑ مار دیا تھا. وہ پھر نبی علیہ السلام کے پاس آئے تو نبی علیہ السلام نے پوچھا تو آپ نے فرمایا اگر اس وقت میرے پاس آپ نے عرض کی نبی علیہ السلام کو تلوار ہوتی تو میں اپنے باپ کی گردن اڑا دیتا، کہ اس لیے انہوں نے آپ کی شان میں گستاخی کی تھی. یہ فناء قلب ہے جس میں ما سوا اللہ کی کوئی اور جگہ پکڑ ہی نہیں سکتا. پھر اس کے بعد یہاں پر جو، اور یہ وہ قرب ہے جس کو قرب محبت کہتے ہیں. اور وہ حدیث میں نے سنائی ہے کہ انسان فرائض کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ پھر وہ کیا کرتا ہے جی کہ پھر وہ جو ہے نا تو نوافل، ایک قرب فرائض ہے جو فرائض کے ذریعے ہوتا ہے، پھر وہ قرب نوافل کی طرف آتا ہے. قرب نوافل کیا ہے کہ وہ ہمیشہ نفل کے ذریعے سے نفل ادا کر کے، نفل میں سبحان اللہ پڑھنا، درود پڑھنا، نفل نماز پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، اللہ 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 کرنا، جس کو انجینئر کہتے ہیں محمل لفظ ہے. انجینئر اس میں اللہ ذات کو کہتے ہیں محمل لفظ ہے، یہ ذکر نہیں ہوتا. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے جی کہ جب وہ نوافل پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ اس کے کان بن جاتے ہیں جس سے وہ سنتا ہے، پھر آنکھیں بن جاتی ہیں جس سے وہ دیکھتا ہے، پھر جو ہے نا وہ اس طریقے سے پوری روایت ہاتھ بن جاتے ہیں جس سے وہ پکڑتا ہے، زبان بن جاتی ہیں جس سے وہ بولتا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ پوری روایت ہے پھر. اور اسی وجہ سے کہا جاتا ہے، اور یہ اس طرح نہیں ہے کہ مذاق ہو. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا یا پیر و مرشد، اور وہ سمندر اور دور لاکھوں اور ہزاروں میل دور جو ہے نا وہ پیر و مرشد اپنا ہاتھ کر کے اس کو نکال لیتا ہے، یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے. یہ حدیث اس پہ دلالت ہے، یہ حدیث شریف اس پر دلالت ہے. انجینئر مرزا اور یہ دوسرا جو غامدی صاحب ہیں ہمارے، وہ تو کہتے ہیں یہ حدیث ہی ٹھیک نہیں ہے. کیوں کہ جب ان لوگوں کا کوئی مسلک پہ چوٹ پڑے یہ بہت بلبلاتے ہیں پھر، اور اس وقت یہ کام کرتے ہیں. میں اس کے اوپر انشاءاللہ اگلی جو آ رہی ہے اس کے اندر میں اس کو پورے طریقے پر بیان کروں گا.
پھر کیا ہوتا ہے جی؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اس فنائے قلب میں آ جاتے ہیں تو ان کا ظاہر اور باطن اللہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ مزین ہو جاتا ہے، اور ایک ایسا تقوی ان میں پیدا ہوتا ہے کہ جو ان کو ہر اس چیز سے محفوظ رکھتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو بری لگتی ہے ان کے اعمال اور اخلاق میں. تو ان کا نفس پھر یہاں سے پہلے فنائے نفس جو قلب حاصل ہو جاتی ہے، پھر نفس کے اندر یہ چیز اترتی ہے کہ وہ ڈرنا شروع کر دیتا ہے اللہ سے، چونکہ قلب کے اندر تو کوئی چیز رہی نہیں، تو قلب اس کو چھوڑتا ہی نہیں ہے اس چیز کی طرف، اپنی روشنی سے اس کو ہر وقت منور رکھتا ہے، اس کے اندر کوئی چیز تاریکی کی چھوڑتا ہی نہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ وہ رذائل سے خالی ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ ایمان کا جو مقام ہے وہ قلب ہے. جب قلب روشن ہو گیا تو ایمان مضبوط ہو گیا، پھر جہاں روح کی طرف اس سے روشنی جاتی ہے وہیں پر نفس کی طرف بھی روشنی آتی ہے، اور نفس کے اندر جو شرک جلی بت پرستی ہے، اور جو شرک خفی وہ کیا ہے؟ وہ ریاکاری ہے. والاخفا، جو کہ چونٹی کی چال سے بھی، جو چونٹی کی چال چلتے ہوئے جو آہٹ پیدا ہوتی ہے وہ اللہ سنتا ہے، اس سے بھی خفی ہے. چونٹی کی کیا چال ہوگی یہ جب وہ چلتی ہے اور اس میں آہٹ پیدا ہوگی؟ یعنی اس جو آہٹ ہے وہ صرف اللہ ہی سن سکتے ہیں. اس سے بھی جو اس کو اخفا کہتے ہیں، بہت ہی پوشیدہ شرک، ان سب شرک سے جلی، خفی اور اخفا سے، اس سے اولیاء اعظام صوفیاء کرام اس سے پاک ہیں، ان کے اندر یہ چیز ختم ہے. باقی علماء بھی اس سے فارغ نہیں ہے، علماء بھی شرک خفی موجود ہے. اور پاکستان میں جو علماء انجینئر ہو گیا اور یہ غامدی صاحب ہو گئے، غامدی صاحب تو اللہ پر اتنا ایمان رکھتے ہیں کہ ڈر کے وہ امریکہ بھاگ گئے، ان کو کوئی مارنے کے حالانکہ سب جھوٹ ہے، کوئی کسی کو مارنے کے لیے یہاں پہ نہیں بیٹھا ہوا. یہ سب دہشت گردی چیزوں نے پھیلائی، یہ سارا جہان جانتا ہے کہ کون ہے. وہ بھاگ کے ادھر چلے گئے اور الزام لگا دے کہ جی مجھے ابھی تک تمہیں کسی نے نہیں مارا، اب اٹھ کے بھاگ گئے. اس طرح انجینئر صاحب کے اوپر ہر دفعہ کوئی نہ کوئی قاتلانہ حملہ کر جاتا ہے جھوٹ موٹ کا. یہ سب اپنے نمبر بنانے کے لیے سب بکواس ہے. اب جو یہ چیز ہے نا، یہ پھر کیا ہے؟ پھر اس کے اندر کیا چیز ہے جی؟ ایک تو یہ شرک ہو گیا، پھر دوسری کیا چیز ہے؟ شرک جلی، خفی اور اخفا. شرک جلی بت پرستی میں نے بتا دیا، خفی ریاکاری، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں کہ لوگ دیکھیں اور کہیں کہ کتنا نیک آدمی ہے. اور اخفا وہ ہے کہ چونٹی جو چلتی ہے اس کی جو آواز پیدا ہوتی ہے وہ اللہ سن سکتے ہیں، ہم نہیں سن سکتے. اور وہ جو ہے نا وہ اخفا ہے، من دبیب النمل، یعنی چونٹی کی چال سے بھی. اور پھر حسد اور جو بغض ہے اور جو کبر ہے اور جو خواہش نفس ہے، اس سے بھی وہ نکل جاتے ہیں اور اپنے نفس کو اللہ کی رضا کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں. تو صرف وہی کام کرتے ہیں جو اللہ کی رضا کے ہوں. تو جب وہ غیبتوں سے دور، جھوٹ سے دور، چغلی سے دور، شرک سے دور، خفی شرک جلی سے دور، شرک خفی سے دور، اخفا سے دور، حسد، بغض، کینہ اور خواہش نفس کی پیروی کرنا، کبر اور تمام گناہ کبیرہ اور صغیرہ سے دور ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر ان سے محبت کرتا ہے. ان کے ہاتھ بن جاتا ہے جن سے وہ پکڑتے ہیں، ان کے کان بن جاتا ہے جن سے وہ سنتے ہیں، ان کے ان کی زبان بن جاتا ہے جس سے بولتے ہیں، اور ان کی آنکھ بن جاتا ہے جس سے دیکھتے ہیں. اور یہی وہ ہے نا، وہ حضرت عمر فاروق صاحب کا جب وہ ممبر پہ کھڑے ہو کر انہوں نے آواز لگائی تھی، اے ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کو اپنے پیچھے کر لو. اور اس وقت دشمن حملہ کرنے والا تھا پیچھے سے ان کی پیٹھ پر، تو انہوں نے فوراً اپنے آپ کو موڑا اور پہاڑ کے ساتھ ٹیک لگا لیا اور دشمن کو شکست دی. یہ مدینہ میں کھڑے ہو کر عمر فاروق صاحب نے آواز لگائی تھی. وہ کان بن جاتے ہیں جس سے وہ سنتے ہیں، پھر اللہ کان بن جاتے ہیں ان کے، یہ وہ آنکھیں بن جاتی ہیں، انہوں نے ان آنکھوں سے دیکھ لیا تھا. وہ قلب کے اندر ان کے وہ احساس پیدا ہو گیا، اللہ نے وہ علم ڈال دیا. اور انہوں نے جب آواز دی یہاں سے ساریت الجبل، تو وہ زبان بن جاتی ہے جس سے بولتے ہیں. تو وہ سینکڑوں کوس دور ساریہ رضی اللہ تعالیٰ سپہ سالار، انہوں نے بات سنی اور انہوں نے اپنی محافظت کی. اور جب قاصد آیا تو قاصد نے آ کر کیا عرض کی کہ جی ہمیں ایک آواز آئی تھی، اور یا امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ عرض کرتے ہیں یہ آواز آپ کی تھی، ہم پہچان گئے تھے، اور ہم نے آپ کے حکم کے مطابق پہاڑ کو اپنی پیٹھ کے پیچھے لے لیا تھا، تو دشمن ہمارے پیچھے سے نہیں آیا اور ہم نے اس کو گھیر کے مار دیا، اور اسی جنگ کا مال غنیمت لے کر وہ پہنچے تھے. اور اس واقعے کے گواہ اور بھی، اور یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث صحیح ہے، میں اس کی پھر وہ آپ کو بتاؤں گا. اور یہ صفت کو جب آپ بغض، کینہ، حسد، غرور، تکبر، ریاکاری اور یہ سب کچھ نکال دیں، شرک جلی، خفی، اخفا نکال دیں، تو اس کو فنائے نفس کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے. یعنی آپ نے اپنے نفس کی تمام غلیظ چیزوں کو اٹھا کر پرے پھینک دیا،
ٹھیک جی. اور اسی فنائے قلب فنائے نفس میں جو ہے نا قد سورۃ الشمس کی آیات ہیں قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. اور جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا اس نے کیا کر لیا جی، اس نے فلاح پائی. جس نے نفس کو پاک کر لیا تو یہ وہ فنائے قلب والی بات ہے کہ قلب کے اندر سب پاک چیزیں، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے سب کچھ. اور جو من خاب من دسا وہ خواب من دسا، اور جس نے اپنے نفس کو خراب کیا اس نے جو ہے نا کیا اس نے اپنے آپ کو برباد کیا. یہ وہ فنائے نفس ہے کہ جب فنائے نفس میں نفس کی ہر برائی نکل جائے گی، اور فنائے قلب میں نفس محبت کے دل محبت کے حوالے سے اللہ کے سوا کسی کو بھی نہ دیکھے گا. یہ جو حدیث نمبر، یہ جو آیت تھی اس کی آیت نمبر 62 ہے سورہ یونس کی. ٹھیک. اور یہ جو ہے نا اس پروگرام کے 3 حصے ہوں گے. پھر اس کے بعد میں آگے جا کر تو اس پوری اس تصوف کو اس شریعت کی روشنی میں پیش کروں گا. تو پہلے تو میں نے آپ کو بتایا ولی کا معنی کیا ہے، آج میں نے آپ کو بتایا ہے. کل میں انشاءاللہ حصول ولایت کے اندر کے اسباب کیا ہیں، یعنی کس طریقے سے آپ اللہ کے ولی بن سکتے ہیں، اور علامات اولیاء کیا ہیں، یعنی اولیاء کی وہ کون سی علامات ہیں جن کو دیکھ کر ہم کہتے ہیں کہ یہ شخص اللہ کا ولی ہے. تو انشاءاللہ اللہ ہمیں اور آپ کو توفیق اور زندگی دے کہ ہم اللہ کی دین کو سمجھ بھی سکیں اور اللہ کی دین کی خدمت کر سکیں. اور جنہوں نے سبسکرائب کیا بڑا شکریہ، جنہوں نے نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب کر لیں، اور بیک آئیکن کو بھی پریس کر دیتے آپ تاکہ آپ کو وقت کے اوپر ویڈیوز ملتی رہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.